بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہبی رواداری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت کے اندر اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے۔ اس کی پرمیشن ہے، اسلام میں اجازت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا ہے، مدینہ آپ گئے ہیں، تو مدینہ میں ایک معاہدہ ہوا مسلمانوں کے درمیان، کافروں کے، مشرکوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان، یعنی تینوں کے درمیان آپس میں ایک اگریمنٹ سائن ہوا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اسی پہ اگر مسلم حکومت ہو تو اب اسلامی تعلیمات پہ ہی عمل کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذہبی آزادی دی ہے، ہر قوم کو، ہر مذہب کو آزاد رکھا ہے کہ وہ اپنے پرسنل مذہب پہ عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے صاحب ہدایہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اگر آتش پرستوں کے پاس، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس اپنی ماں سے، بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، تو وہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور اسلامی حکومت کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اتنی وسعت ہے اسلام میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر دو فریق غیر مسلم ہو، اور ان کا ایک مقدمہ ہو، ایک کیس ہو ان کا، اور وہ ان میں دونوں میں سے ایک آدمی اسلامی حکومت، اسلامی عدالت کی طرف رجوع کرے کہ بھئی ہمارا کیس یہاں پر سالو ہو، تو اسلامی وہ عدالت جو ہے وہ اس وقت تک اس میں فیصلہ نہیں کرے گی جب تک کہ دوسرا آدمی بھی آ کے وہاں پر کیس داخل نہیں کرے۔ یعنی زبردستی دونوں کے درمیان میں کوئی، یعنی اسلامی حکومت انوالو نہیں ہو سکتی جب تک کہ دونوں نہ آ جائیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذہبی آزادی دی ہے، ہر کوئی اپنے مذہب پہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اپنے شخصی معاملات میں، پرسنل لائف میں بھی، اس کے نکاح کے تعلق سے، اس کے کھانے پینے کے تعلق سے، اس کے پہننے اوڑھنے کے تعلق سے، اور اس کی عبادت کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آزادی دی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ یہ اسلام ہی کا امتیاز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔